خانہ کعبہ کعبہ بیت اللہ مسجد حرام کے وسط میں واقع ایک عمارت ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے جس کی طرف رخ کر کے وہ عبادت کیا کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ صاحب حیثیت مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ خانہ کعبہ کعبہ معظمہ سب سے پہلی مسجد۔ خانہ کعبہ کے بارے میں بنیادی معلومات میں 1 حجر اسود، 2 باب کعبہ، 3 مزاب، 4 شاز روان، 5 حتیم، 6 ملتزم، 7 مقام ابراہیم، 8 رکن شرقی، 9 رکن یمانی، 10 رکن شامی، 11 رکن عراقی، 12 غلاف کعبہ، 13 سنگ مرمر سے ڈے، 14 مقام جبرائیل۔ ابراہیم کا قائم کردہ بیت اللہ بغیر چھت کے ایک مستطیل نما عمارت تھی جس کے دونوں طرف دروازے کھلے تھے جو سطح زمین کے برابر تھے، جن سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی۔ اس کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے، جبکہ اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر ہیں جو ابراہیم نے رکھے تھے۔ خانہ خدا کا یہ انداز صدیوں تک رہا تا وقتی کے قریش نے 604 میں اپنے مالی مفادات کے تحفظ کے لیے اس میں تبدیلی کر دی، کیونکہ زائرین جو نظر و نیاز اندر رکھتے تھے وہ چوری ہو جاتی تھیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث بیان فرمائی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جی ہاں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں میں نے پوچھا کہ اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ یہ اللہ کا حکم تھا اور میرا رب ہر شے پر قادر ہے۔ میں نے کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تیری قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا تھا کہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں، اور اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اوران کے دل اس بات کو تسلیم سے انکار نہ کرتے تو میں اسے حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ قریش نے بیت اللہ کے شمال کی طرف 3 ہاتھ جگہ چھوڑ کر عمارت کو مکعب نما یعنی کعبہ بنا دیا تھا۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ روپے پیسے کی کمی تھی، کیونکہ حق و حلال کی کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی اور یہ کمائی غالباً ہر دور میں کم رہی ہے، لیکن انہوں سے اس پر چھت بھی ڈال دی تاکہ اوپر سے بھی محفوظ رہی۔ مغربی دروازہ بند کر دیا گیا جبکہ مشرقی دروازے کو زمین سے اتنا اونچا کر دیا گیا کہ صرف خواص ہی قریش کی اجازت سے اندر جا سکیں۔ اللہ کے گھر کو بڑا سا دروازہ اور تالا بھی لگا دیا گیا جو مقتدر حلقوں کے مزاج اور سوچ کے مطابق تھا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس تعمیر میں شامل تھے اور حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا مشہور زمانہ واقعہ بھی رونما ہوا تھا کہ خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ابراہیمی تعمیر کے مطابق ہی بنایا جائے۔ عبداللہ بن زبیر جو عائشہ الف کے بھانجے تھے اور امام حسین کی شہادت کے بطور احتجاج یزید بن معاویہ سے بغاوت کرتے ہوئے مکہ میں اپنی خود مختاری کا اعلان کیا تھا، نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے بیت اللہ کو دوبارہ ابراہیمی طرز پر تعمیر کروایا تھا، مگر حجاج بن یوسف نے 693 انہیں شکست دی تو دوبارہ قریشی طرز پر تعمیر کرا دیا، جسے بعد ازاں تمام مسلمان حکمرانوں نے برقرار رکھا۔ عمارت کی ساخت۔ خانہ کعبہ کے اندر 3 ستون اور 2 چھتیں ہیں۔ باب کعبہ کے متوازی ایک اور دروازہ تھا، دیوار میں نشان نظر آتا ہے، یہاں نبی پاک صلی اللہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کعبہ کے اندر رکن عراقی کے پاس باب توبہ ہے جو المونیم کی 50 سیڑھیاں ہیں جو کعبہ کی چھت تک جاتی ہے۔ چھت پر 1.25 میٹر کا شیشے کا ایک حصہ ہے جو قدرتی روشنی اندر پہنچاتا ہے۔ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کے پتھروں سے تعمیر ہوئی ہے اور قیمتی پردے لٹکے ہوئے ہیں، جبکہ قدیم ہدایات پر مبنی ایک صندوق بھی اندر رکھا ہوا ہے۔ کعبہ کی موجودہ عمارت کی آخری بار 1996 میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کی بنیادوں کو نئے سرے سے بھرا گیا تھا۔ کعبہ کی سطح مطاف سے تقریباً 2 میٹر بلند ہے، جبکہ یہ عمارت 14 میٹر اونچی ہے۔ کعبہ کی دیواریں 1 میٹر سے زیادہ چوڑی ہیں، جبکہ اس کی شمال کی طرف نصف دائرے میں جو جگہ ہے اسے حتیم کہتے ہیں، اس میں تعمیری ابراہیمی کی 3 میٹر جگہ کے علاوہ وہ مقام بھی شامل ہے جو ابراہیم نے ہاجرہ اور اسماعیل کے رہنے کے لیے بنایا تھا، جسے باب اسماعیل کہا جاتا ہے۔
خانہ کعبہ سے تقریباً 13.25 میٹر مشرق کی جانب مقام ابراہیم قائم ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم نے اپنے قد سے اونچی دیوار قائم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا تاکہ وہ اس پر اونچے ہے کر دیوار تعمیر کرے۔ 1967 سے پہلے اس مقام پر ایک کمرہ تھا مگر سونے کی ایک جالی میں بند ہے۔ اس مقام کو مصلی کا درجہ حاصل ہے اور امام کعبہ اسی کی طرف سے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے ہیں۔ طواف کے بعد یہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا حکم ہے۔ حجر اسود کعبہ کے جنوب مشرقی رکن پر نصب تقریباً 2.5 فٹ قطر کے چاندی میں مڑھے ہوئے مختلف شکلوں کے 8 چھوٹے چھوٹے سیاہ پتھر ہیں جن کے بارے میں اسلامی عقیدہ ہے کہ تعمیری ابراہیمی کے وقت جنت سے جبریل لائے تھے اور بعد ازاں تعمیر قریش کے دوران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس جگہ نصب کیا تھا اور ایک بہت بڑے فساد سے قوم کو بچایا جسے بعد میں چاندی میں موڑے دیا گیا۔ کعبہ شریف کا طواف بھی حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور ہر چکر پر اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے ورنہ دور سے ہی ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ حج کے دنوں میں ہر کسی کو اس مقدس پتھر کو بوسہ دینا استلام کرنا ممکن ہو پاتا۔ کنواں زمزم مسجد حرام میں کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں آب زمزم کا کنواں ہے جو ابراہیم اور ہاجرہ کے شیر خوار بیٹے اسماعیل کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالی نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و گیا ریگستان میں جاری کیا جو وقت کے ساتھ سوکھ گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اشارہ خداوندی سے دوبارہ کھدوایا جو آج تک جاری و ساری ہے۔ آب زمزم کا سب سے بڑا دہانہ حجر اسود کے پاس ہے جبکہ اذان کی جگہ کے علاوہ صفا و مروہ مختلف مقامات سے بھی نکلتا ہے۔ 1953 تک تمام کنوہے سے پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہے۔ آب زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے اور حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ کعبہ شریف میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک دروازہ ہے جسے باب کعبہ کہا جاتا ہے۔ باب کعبہ زمین حرم کے فرش سے 2.13 میٹر اوپر ہے۔ یہ دروازہ کعبہ شریف کے شمال مشرق دیوار پر موجود ہے اور اس کے قریب ترین دہانے پر حجر اسود نصب ہے جہاں سے طواف کی ابتدا کی جاتی ہے۔ 1942 سے پہلے باب کعبہ کس نے تیار کیا اور کیسے تیار کیا اس کا تاریخ میں زیادہ تذکرہ نہیں ملتا، تاہم 1942 میں ابراہیم بدر نے چاندی کا بنایا تھا۔ اس کے بعد 1979 میں ابراہیم بدر کے بیٹے احمد بن ابراہیم بدر نے خانہ کعبہ کا سنارہ دروازہ بنایا۔ یہ سنارہ دروازے تقربائے 300 کلوگرام سونے سے تیار کیا گیا تھا۔ مزاب کعبہ عربی میں مزاب پرنالے کو کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی چھت پر لگا پرنالہ جس سے بارش کا پانی کعبے کی چھت سے حتیم میں گرتا ہے۔ یہ پرنالہ سونے کا بنا ہوا ہے۔ اس پرنالے کا پانی باعث رحمت تصور کیا جاتا ہے اس لیے اس پرنالے کو عربی مزاب رحمت کہتے ہیں۔ رکن یمانی رکن یمانی خانہ کعبہ کے جنوب مغربی کونے کو کہتے ہیں۔ یہ بیت اللہ کا وہ کونا ہے جو مک یمن کی جانب واقع ہے، اسی لیے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ حتیم جسے حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے خانہ کعبہ کے شمال کی سمت ایک دیوار ہے جس کے باہر سے طواف کیا جاتا ہے۔ اس دیوار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں شامل تھی۔ حتیم کی چوڑائی 30 انچ 90 سینٹی میٹر ہے اور اونچا 5 میٹر 4.9 فٹ ہے۔ اللہ اس رمضان کے صدقے ہماری مغفرت عطا فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے خدا ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، اللہ ہم سب کو اپنے دربار چھوٹیے کی حاضری نصیب فرما، اللہ ہم سب کے جائز اور حق کی دعائیں قبول فرما، اللہ تو کرم کرنے والا ہے، ہم سب پر بھی کرم کر، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ازماشوں میں کامیابی عطا فرما ہے، امین۔